یہ سال دجال والا سال ہے، کیونکہ اس سال کے دریچے الجھ الجھ کے منظر عام پہ آ رہے ہیں۔ تمام ستارے ایک ساتھ اس طرح سے گزر رہے ہیں کہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایک جھوٹا امام مہدی بننے کا دعویٰ کرے گا، جس کا جھوٹ زمانے کے نزدیک پکڑا جائے گا۔ جس سال کے دریچے وثاب اور نسب کے حال ایک ساتھ طے بیٹھتے ہیں تو وہ سال الجھن کا ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی 2023 اختلافات اپنوں کو پرایا اور پرایوں کو اپنا کر دے گا۔ اس سال میں 3 ممالک آپس میں اس طرح سے لڑیں گے کہ اس کے اختلافات پوری دنیا پہ حاوی ہو جائیں گے۔ باہر سے چیزیں منگوانا اور دوسرے ممالک کی طرف اپنی چیزیں بیچنا آپس میں الجھے گا۔ مالی حوالے سے اختلافات اس طرح سے آ جائیں گے کہ ہر کوئی اپنی دال روٹی کی فکر میں رہے گا۔ 3 مقدس عمارتوں کو نیست و نابود کیا جائے گا، جس کا درد لوگوں کے دلوں پہ عام ہوگا۔ انویسٹمنٹ کرنے والے اس سال ٹھہر ٹھہر کے اپنے پیسوں کو سنبھال کے رکھیں، کیونکہ ان کا پیسہ اچانک سے گر جائے گا۔ سونا اپنی اصل قیمت کھولے گا، اور خصوصاً وہ ممالک جو اسلام سے جڑے ہوئے ہیں ان کو آپس میں اس طرح سے الجھایا جائے گا کہ اختلافات منظر عام پہ عجیب آ گزریں گے۔ بھارت کے لیے یہ سال مذہبی اختلافات کو بڑھائے گا، اور 3 اموات ایسی ہوں گی جس کا نقصان کبھی پورا نہ ہوگا۔ بزنس کے حوالے سے آس پاس فراڈ سر عام نظر آئے گا، تبھی جلد بازی کر کے کوئی کام جب تک اس کی تصدیق واضح نہ ہو نہ کیا کریں۔ پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک عجیب طوفان آ ابھرے گا، اور 3 قدرتی آفات ایسی آئیں گی جس سے پوری دنیا ہل جائے گی، لیکن وہ ممالک محفوظ رہیں گے جو تیل کو سنبھل کے خرچ کرتے ہیں۔ اور پاکستان میں 2 اموات ایسی ہوں گی جو پاکستان کی پوری سیاست کو ہلا دیں گی۔ امریکہ، روس، برطانیہ آپس میں عجیب اختلافات رکھیں گے، اور دنیا کا مرکز تیل سے ہٹنے لگے گا۔ ایک نئی کھوج منظر عام پہ آئے گی، اور لوگوں کی پرائیویسی نہیں رہے گی۔ ہر دوسرے انسان کے گھر کی خبر منظر عام پہ اس طرح سے آئے گی کہ کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ تبھی اس سال موبائل استعمال کرتے وقت اس کی کیمرہ چاہے وہ آف ہی کیوں نہ ہو، اسے دوری اختیار کی جائے یا اس کو ڈھانپ کے رکھا جائے، اور کسی نئی جگہ پہ کپڑے تبدیل کرنے میں احتیاط کریں۔ اس سال چائنا، ایران اور عراق کو الجھایا جائے گا، اور چائنا میں کسی ایسے انسان کو مارنے کی کوشش کی جائے گی جس سے چائنا کے حالات بگڑ جائیں گے۔ ترکی ترقی تو کرے گا، لیکن اس ملک میں لوگوں میں آپس کا اختلافات بڑھانے کے لیے مذہبی چیزوں کو الجھایا جائے گا، اور یوں انسان عبادت سے دوری اختیار کریں گے۔ یہ سال تمام برج والوں کے لیے مالی حوالے سے یا کام کے حوالے سے راہیں ہموار کرے گا، لیکن انسان اپنی خوشیوں اور خواہشوں میں الجھ کے ناکامی کے فیصلے کرنے لگے گا۔ تبھی اس سال اگر سفر کرنا چاہتے ہیں، دوسری جگہ موو ہونا چاہتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، تو تمام برج والوں کے لیے بہت ہی مبارک ٹھہرے گا، لیکن کوشش کر کے جس بھی چیز کو چھوڑیں تو اس کی تصدیق جب تک واضح نہ ہو تب تک قدم نہ بڑھائیں، کیونکہ یہ سال صبر کا سال ہے اور محبت کا۔ بیماریوں کے حوالے سے نئے اقسام کی بیماریاں منظر عام پہ آئیں گی، تبھی اس سال باہر کے کھانے کم کھائے جائیں، اور جتنا ہو سکے چپچپی اور تلی ہوئی چیزیں کم سے کم استعمال کی جائیں۔ اگر سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں یا پھل تو یہ صحت کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ ان برج والے جن کا نام میم سے آتا ہے وہ خود کے وجود میں تنہائی کو زیادہ محسوس کریں گے۔ ان برج والے جن کا نام شین سے آتا ہے وہ اپنی خواہشات کو دنیا کو بتائیں گے، اور ان برج والے جن کا نام زے یا نون سے آتا ہے تو وہ اپنی سچی اور سیدھی زبان کی وجہ سے اختلافات دیکھیں گے۔ تبھی تمام احساسات کو انسان فیصلوں پر حاوی ہونے نہ دے، انشاءاللہ منزل سب کے ساتھ ہوگی۔ خصوصاً عورتوں کے لیے یہ سال ہڈیوں میں درد ابھارے گا، تبھی وہ نیم گرم دودھ پیا کریں، اور مردوں کو تنہائی، اکیلا پن اور ریڑھ کی ہڈی کا درد محسوس ہوتا رہے گا۔ کوشش کریں وہ چلتے پھرتے رہیں تاکہ وہ بڑی بیماریوں سے اللہ کی پناہ میں رہیں۔ اگر اس سال حکمت عملی کے ساتھ چلا گیا تو بہت ساری خوشیاں منتظر رہیں گی، بشرط انسان اپنے احساسات اور جذبات کو فیصلوں پر حاوی ہونے نہ دے۔ انشاءاللہ منزل ان کے ساتھ ہوگی۔ تبھی اس سال کا اسم اعظم نصر من اللہ و فتح قریب ہے، یعنی روز صبح جب بھی دن کا آغاز ہو تو 27 مرتبہ یہ دعا پڑھ کے دن کا آغاز کریں، تاکہ منزل کامیابی آپ سب کے ساتھ ساتھ رہے۔ اور سال کا صدقہ 4 چیزوں کا ہے، یعنی حسب توفیق مچھلی، اگر دامن وسعت ہو تو بڑی مچھلی، اگر دامن وسعت کم ہو تو چھوٹی مچھلی بھی صدقے کی نیت سے کسی مستحق کو
دے سکتے ہیں، حسب توفیق گندم، حسب توفیق سب سبزی اور حسب توفیق کوئی میٹھی چیز، چاہے وہ شکر ہو یا کوئی مٹھائی۔ یہ چاروں چیزیں کسی بھی مستحق کو دینا انشاءاللہ تمام نحس اثرات سے پورا سال آپ سب کو اللہ کی پناہ میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے یہ پورا سال آپ کے لیے مبارک کرے، اور ہر وہ دعا جو آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں وہ آپ سب کی قبول کرتے۔ آمین ثم آمین۔